السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ کچھ تھوڑا سا اہم ہوگا، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اسے آخر تک دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ جو کچھ اس وقت دارالخلافہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیپٹل کے اندر جو بھی تیاریاں کی ہیں حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو روکنے کے لیے، جس میں تقریباً 30,000 اور 40,000 کے قریب جو ہے ڈپلائمنٹ کی جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریدکے کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر اب گجرانوالہ کے پاس اور ان سے آگے بڑھنے کے روکنے کے لیے ان کو خندقیں بھی کھودی جا رہی ہیں۔ یعنی عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، ساری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے، اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر۔ مطلب شیخ رشید صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ تحریک لبیک والوں کے کیا ڈیمانڈ ہے، کیا ان کو نہیں پتہ تھا یہ باتیں؟ جب ہمیں پتہ تھیں، ہم نے پہلے بتائیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، اور ان کو پتہ تھا، حکومت کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے دوران یہ معاملات جو ہیں یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھے پیغامات نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور حتیٰ کہ جب لاہور کے اندر اجتماع ہوا تو یہ میں آپ کو خبر پکی دے رہا ہوں کہ بزدار صاحب نے بھی کردار اچھا نہیں کیا۔ بزدار اگر لاہور کے اندر ہی ان کو روک لیا جاتا تو یہ معاملہ درست ہو سکتا تھا، لیکن بزدار صاحب نے لاہور میں ان کو نہیں روکا، اور بلکہ ان کو آگے جانے کا موقع دیا۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ لاہور جو ہے پنجاب کا جو کیپٹل ہے، یہاں سے وہ لوگ آگے چلے جائیں۔ یعنی انہوں نے وہی کام کیا جو کہ ماضی کے اندر رانا ثناءاللہ نے کیا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے یہی کیا تھا کہ جب ان کو دیکھا کہ یار ساری معاملات ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جان بوجھ کے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اوپر اس کا عذاب ڈالنے سے بہتر ہے ان کو وفاق کی طرف جانے دیا جائے۔ تو جو کام رانا ثناءاللہ نے کیا تھا ٹی ایل پی کے حوالے سے، وہی کام اس مرتبہ بزدار نے کیا، ورنہ لاہور کے اندر ہی معاملات کو طے کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ اچھا، اب دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مطالبات کی بات ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، وہ یہ ہے کہ بات چیت پس پردہ جاری ہے، اور کسی حد تک معاملات جو ہے نپٹ سکتے ہیں، مطلب قریب پہنچ گئے ہیں۔ امید ہے کہ شاید معاملہ ہو جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، یہ تو طے ہو سکتا تھا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا، میں دیکھ رہا تھا ویلاگز بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور مجھے اس سے کوئی وہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پہ سخت زیادہ مطلب شوق ہوا کہ جب لوگوں نے کہا کہ اس تمام قضیے کے پیچھے فوج ہے۔ بھئی فوج یہ کیوں کرائے گی؟ یہ کیا بیوقوف والے یعنی کہ احمقانہ قسم کا تجزیہ ہے، یا تجزیہ، احمقانہ تجزیہ تو کہنا میں سمجھتا ہوں شاید غلط ہوگا، بلکہ فوج مخالف بات ہے۔ فوج کیوں کرے گی؟ فوج کا یہ کیا کام ہے؟ فوج اگر چاہے اگر حکومت کو گرانا، یا فوج اگر چاہے حکومت کو گھر بھیجنا، تو ان کے پاس آئینی حوالے سے بھی اور غیر آئینی طریقے سے ان کے اور بہت سارے راستے ہیں، ہم جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کبھی آئندہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے فوج اس پہ عمل بھی کرے، کیونکہ کچھ میں نے آپ کو کل جیسے بتایا تھا کہ سوچ بچار ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو گھٹیا طریقہ جو لوگ جسے الزامات لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوا تھا۔ اب میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نارملی ہم بتاتے نہیں ہیں بہت ساری باتیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میرا خادم رضوی صاحب سے بڑا رابطہ تھا، اور میں اسی لیے ہمیشہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری باتیں مانی تھیں، اور وہ بہت عظیم ہستی تھی۔ میں آج بھی ان کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ بہت اچھے اور بہت محب وطن شخصیت تھے۔ اسلام سے تو خیر ان کی جو تھی، لیکن وہ پاکستان سے بھی ان کی بڑی رغبت تھی۔ جس وقت یہ پچھلی مرتبہ، یہ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نواز کے دور کے جب یہ تماشا لگا تھا، تو اس وقت بھی کچھ جب معاملات ہوئے تھے تو معاملات بگڑنے لگے تھے۔ آج آپ میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ اس وقت میری پھر اپنا جو ہے رضوی صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کے جو والد صاحب ہیں سعد رضوی کے، ان کے جب والد سے میری بات ہوئی تو پہلی مرتبہ جب میں نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ سارے معاملات کو ختم کرنے کے لیے، مجمع کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے آدھے گھنٹے کا ٹائم مانگا، اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر جب میری ان سے بات ہوئی تو پھر انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی، کچھ وضاحتیں کی، اور جس کی وجہ سے پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، وہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ معاملات ان کے تھے اور جس کے اوپر ان کو تحفظات تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کا پیغام جو ہے ایک اہم شخصیت کو پہنچایا، جو کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر تھی، اور اس وقت وہ پاکستان کی اہم شخصیت، پاکستان کے اہم عہدے پر ہیں۔ میں نام نہیں لیتا کسی وجہ سے، جہاں میں موجود ہوں ان شخصیات کا لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلے وہ اسلام آباد میں اہم پوسٹ پر تھی، اور آج وہ پاکستان میں اہم پوسٹ پر ہے، اور اب اس وقت تبادلہ اس کا ہو چکا ہے۔ وہ شخص سن بھی رہا ہوگا اور ان کو پتہ بھی ہوگا۔ ان سے میری براہ راست بات ہوئی، اور پھر میں نے ان کو رضوی صاحب کا، خادم رضوی صاحب کا پیغام پہنچایا، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ معاملات ہے، اور کہا
کہ ان کو جو پرابلمز، ایک سب سے بڑی ان کو پرابلم یہ پیش آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری گاڑیاں روک دی گئیں، ہماری بسوں کو بھیج دیا گیا، ہم اگر واپس جانے، ان کو جو ان کے مطالبات تھے وہ بھی بات ہو گئی تھی، اور ساتھ میں ان کو یہ پرابلم تھی کہ لوگ واپس کیسے جائیں گے، کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فیصل صاحب گاڑیاں ہماری روک لی گئیں، کئی بسیں واپس کر دی گئیں، اب لوگوں کا جو گاڑیاں لے کے آئی تھیں واپس جانے کے لیے بھی پرابلمز پیش ہو رہی ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل کا شکار ہو۔ تو پھر میں نے ان کو اس شخصیت کو کہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم ان کو پیسے بھی دیں گے، ان کی سواریوں کا بندوبست بھی کریں گے۔ تو وہ فوج نے اصل میں در حقیقت میں ان کو جو پیسے بانٹے تھے وہ اس لیے بانٹے تھے، وہ میں نے کہا تھا، یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، آج وہ اسلام آباد میں وہ شخصیت پاکستان کی موجود ہے، وہ گواہی دے گی کہ اس لیے پیسے دیے گئے تھے کہ ان کے پاس واپس جانے کے لیے وسائل نہیں تھے، ان کے ٹریفک رک گیا تھا، ان کا معاملہ تھا، ان کو راستے کے خرچ کے لیے لوگوں نے کیا تماشا بنایا کہ فوج نے ان کو پیسے بانٹے تھے، فوج نے ان کو دیا تھا معاوضہ کہ آپ آئیے اور آ کر اس کے اندر مطلب یہ دھرنا دیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف۔ اتنی بے وقوفی والے، اتنے جھوٹ اور اتنے مغالطات ہمارے جو ہیں ہمارے تجزیہ نگار دیتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ کیا ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے؟ مت بھولیں، مرنے کے بعد نہ آپ کو بھارت بچائے گا، نہ آپ کو امریکہ، نہ ایران، نہ سعودی عرب۔ ہمارے زیادہ تر، میں پھر بات سخت ہو جاتی ہے، ہمارے زیادہ تر تجزیہ نگار جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں جھکاؤ ضرور ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میرا جھکاؤ کہیں کسی کی طرف نہیں ہوتا، نہ میرا کوئی تحریک لبیک سے لینا دینا ہے، نہ میرا عمران خان سے لینا دینا ہے، میرا کسی سے لینا دینا نہیں ہے، میرا لینا دینا صرف پاکستان کے سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ جو کوشش میں کرتا ہوں، جو مجھے بات پتہ ہوتی ہے، میں حق اور ایمانداری کے حوالے سے غیر جانبدارانہ ہو کے بات کرتا ہوں۔ اب یہ جو معاملہ آیا ہے تحریک لبیک کا، یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ نے جب ان سے وعدہ کیا تھا، آپ اس کو لے آتے قومی اسمبلی کے اندر اور اس کے اوپر قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس حوالے سے کہ قومی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نواز ہو گئی، یہ تو کرنے والے ہیں ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی اس حوالے سے نہیں جانا تھا۔ آپ خاموشی سے چاہتے تو آپ عارضی طور پر جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی تھی، آپ نکال سکتے تھے فرانس کے، میں نے ان کو کہا تھا آپ نکال دیں، کچھ عرصے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کر سکتی تھی یورپین یونین، اس وقت معاملہ ایسا تھا ساری دنیا کے، دیکھیے ہر کچھ وقت ہوتا ہے، اگر ایک صحیح کام اگر آپ صحیح وقت پہ کر دیں گے نا تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن صحیح کام اگر غلط وقت پہ کر دیں گے تو اس کے اثرات غلط ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت یہ اسپیل کر دیتے، ایک ہفتے کے لیے کر دیتے، اگر فرانس کے سفیر کو کچھ نہیں ہونا تھا، کوئی آسمان نہیں گرنا پڑتا تھا۔ میں خود یورپین یونین کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے، خود ایک میں عالمی مصالحت کار ہوں، بیک چینلز کے اوپر میرے معاملات ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے اور کتنا ان کے اوپر خود دباؤ تھا۔ وہ خود یہ پریشان تھے کہ کسی طرح ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے سفیر کو ایکسپیل کر دیا جائے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ خود پریشان تھے، ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ایکسپیل نہ کر دیں، ہمارے سفیر کو نکال نہ دیں، لیکن نہیں نکالا گیا۔ عمران کے گرد جو لوگ ہیں نا سارے کے سارے، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ کام نہ کریں، پاکستان بدنام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا کر لیا؟ آج آپ نے دیکھا نا، صرف ایک شخص کے اوپر جو ترکی کے اندر ہے، ایک قیدی کے اوپر، اس قیدی کے اوپر یورپین کے 8 یا 10 ممالک نے ترکی کے حوالے سے اس کے قیدی کے حوالے سے انہوں نے مداخلت کی۔ طیب اردگان نے 8 یا 9 ملک کے یورپی یونین کے سفیروں کو نکال باہر کر دیا۔ کیا ہوا؟ اس کے فرانس بھی نکال دیا، اس نے امریکہ بھی نکال دیا، کینیڈا بھی نکال دیا، جرمنی بھی نکال دیا، سویڈن بھی نکال دیا، یعنی بڑی طاقتوں کے اس نے نکال دیے۔ تو آپ ایک ایکسپیل کر دیتے کیا ہوتا، لیکن روکے رکھا۔ کس نے روکے رکھا؟ عمران خان کے جو پیراشوٹرز ہیں اور وہ لوگ جو کہ مغربی طاقت کے لوگ ہیں، جو امریکہ کے حامی ہیں، جو پاکستان کے اندر غیر مستحکم پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے روک کے رکھا۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں آقا کے بیان کر رہا ہوں، امریکہ کے حوالے سے وہ خود کہتے ہیں، مدینہ کے حوالے سے کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں تو ننگے پیر جاتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت تھی تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کی؟ نہیں دینا تھا، غلط، میں نے اس وقت بھی پہلے کہا تھا کہ غلط فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو لوگ کروا رہے ہیں تحریک لبیک کا میرا کوئی واسطہ نہیں تحریک لبیک کے ساتھ، لیکن پس پردہ جتنے بھی معاملات ہیں، جن کی جو سرگرمیاں ہیں، پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، سرگرمیاں ہیں، ان کے سب کے میرے پاس کچا چٹا ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ بین الاقوامی ایجنسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک کے اندر کچھ لوگ شامل ضرور، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، اپنی خبر پر قائم ہوں، تحریک لبیک کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے قائم ہیں جو کہ ریاست پاکستان اور ملک پاکستان کے خلاف حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک لبیک کا جو منشور ہے بنیادی طور پر وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کو خطرات ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہمارا مذہبی لیول لگا رہے، کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی لیول رہے۔
تو یہ ساری چیزیں حکومت کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ کام کس کا تھا؟ وزیر داخلہ کا تھا. وزیر داخلہ کو کچھ نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو تو یا تو عہدے سے ہٹا، استعفیٰ تو یہاں کوئی دینے کی روایت ہی نہیں ہے نا. اب 10 یا 12 آدمی بیچارے شہید ہو گئے، ان کی جانوں کا کون ذمہ دار ہے؟ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے اندر قصور میں سمجھتا ہوں خود عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کون سی بڑی بات ہے اگر عمران خان صاحب اگر بلا کر مل لیتے. دیکھیے وزیر اعظم جو ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے نا قوم کا. ایک آپ کہتے ہیں میں لیڈر ہوں قوم کا. لیڈر جو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو لیڈر قوم کا باپ ہوتا ہے، قوم کا باپ ہوتا ہے. بلا سکتے تھے آپ، بلا کر بات کر لیتے آپ، ان سے کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ بیٹھ کے ان سے بات کر لیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ جناب ان سے کیا ہے کہ اگر کیونکہ ان کے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں، اگر ان کے کوئی معاملات نہیں ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. بھائی ہائی کورٹ نے تو لاہور ہائی کورٹ نے آلریڈی ان کو کہہ دیا تھا، تو کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ اور پھر جہاں تک بات ہے عدلیہ کی ایسی بات کی، تو نواز شریف کو تو سزا کے بعد آپ نے اٹھا کے جیل سے باہر بھیج دیا، تو ان کو پیرول پہ بھی تو رہا کیا جا سکتا ہے نا. اگر گورنمنٹ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن عمران خان کے گرد جو ہواری ہیں، جو پاکستان کے اندر لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں. ان کو یہ کہا جا رہا ہے نہیں کپتان صاحب آپ نے بالکل بات نہیں کرنی ہے. وہ پی ایم ہاؤس کے اندر جو بیٹھے ہیں نا، جن کے پرنسپل اور پتہ نہیں بڑے بڑے لوگ، وہ بالکل انہوں نے ایک حصار ایسا کھینچ رکھا ہے نا عمران خان کے گرد، جیسے وہ حصار کھینچتے ہیں نا آیت الکرسی کا کہ کوئی بلا کو وبا نہ آئے. تو اس طرح وہ سیاسی معاملات کے اندر ہر چیز کے اندر اتنا اس کے اندر حصار کھینچا ہے کہ وہ کسی کے ان کو قریب نہ آنے جانے دیتے ہیں اور نہ حقیقت کا ان کو پتہ لگنے دیتے ہیں. تو لہٰذا بہرحال دیکھیے یہ معاملہ جو ہے اللہ کرے یہ درست ہو جائے. یہ جس طرح کہ لال مسجد کا معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ اسی طرح اس معاملے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، ان کا جانا ضروری تھا. کچھ وہاں پہ ایک کانفرنس ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو ان کی جو اس وقت شریک حیات ہیں بشرا بی بی، ان کی بیٹی کا وہاں نکاح بھی ہونا تھا سعودی عرب کے اندر. یہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا، ہم نے کل بتایا بھی تھا، اس کے بارے میں بیان بھی دیا تھا. آج بھی آپ کو بتا دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بتا دیں یہ کون سی شخصیت ہے، تو بتا دیا. بشرا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بشرا بی بی جو ہیں ہماری خاتون اول ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بہرحال سب کی بیٹیاں برابر دیں، سب کی بیٹیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بہتر ہو. بہرحال ایک چیز یہ تھی. دوسری ایک بات یہ ہے کہ CNN نے کل جو خبر دی تھی پاکستان کے حوالے سے، اب وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا حقائق تھی، کس نے کرائی. لیکن جیسے ہی CNN نے خبر دی، یہ میں بس بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ضرور ہے. کچھ نہ کچھ بات تھی. کس نے کی، کہاں سے کی، حکومتی سطح پہ ہوئی یا کسی میڈیٹر نے کی؟ اب آپ میری بات کو غور کریں. یا کسی وہ میڈیٹر میں نہیں کوئی اور ہوگا، سمجھے، یا کسی میڈیٹر نے بات کی. کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے CNN نے یہ خبر دی ہے. اور اس کے بعد اس کا فوری طور پر طالبان کا ریئیکشن آیا، اور طالبان نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ہمارے پڑوسی ملک نے امریکہ کی مدد کرنے کی کوشش کی ہمارے حوالے سے، ہمارے مخالفت میں یا ہمارے معاملات کے حوالے سے امریکہ کی مدد کی، تو اس کے نتائج کو اس کو بھگتنا پڑے گا. تو بنیادی طور پر یہ طالبان نے کھلی ایک دھمکی دے دی ہے، اور لہٰذا وہ سخت ان کی وارننگ ہے. اور ایک سب سے بڑی بات ایک یہ ہے کہ آپ کو یہ ہمیں بتا دیں کہ بھارت کے اوپر اس وقت بڑا سخت وقت آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آج سے 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو سکھوں کا جو معاملہ ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ پس پردہ معاملات بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، اور چین جس طریقے سے کام کر رہا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو ابراہیم اکارڈ آئے گا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ 2021 کے آخر میں اور 2022 میں آپ نئے اتحاد بنتے دیکھیں گے، نئی جنگیں ہوں گی، نئے جغرافیائی تبدیل ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ جغرافیہ کی کچھ تبدیلی کا تو کام شروع ہو گیا. بھوٹان کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ چین نے اپنا جغرافیہ تبدیل کر لیا. لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کہیں بھارت کا بھی جغرافیہ تبدیل ہونے لگا ہے، کیونکہ سکھوں نے بڑے پیمانے کے اوپر خالصتان کے حوالے سے ریفرنڈم کا اعلان کر دیا ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ یہ واحد دنیا کا ریفرنڈم ہوگا جو کہ ساری دنیا میں ایک ساتھ ہوگا. نارملی تو آپ نے دیکھا نا کہ ایک ریفرنڈم کسی ایک ملک میں ہوتا ہے کہ یہاں ریفرنڈم کرا لو. پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ضیاء الحق نے بھی ریفرنڈم کرایا تھا. لیکن یہ ایسا واحد ریفرنڈم ہوگا جو ساری دنیا میں کیا جا رہا ہے، اور بھارت بڑی کوشش کر رہا ہے اس ریفرنڈم کو رکوانے کے لیے. لیکن جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ ریفرنڈم نہیں رک رہا، اور اس کے اندر بہت سارے، میں نے کہا تھا نا کہ بڑی طاقتوں کے جو لوگ ہمیشہ، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ ریاستیں ہوں، جب کوئی بڑی طاقتوں کا ٹاؤٹ بن جاتا ہے نا تو پھر اس کا مستقبل کہیں نہ کہیں خطرے میں آتا ضرور ہے. بھاری سمجھتا تھا کہ شاید میں نے ہمیشہ امریکہ کی غلامی کی ہے اور امریکہ کی نوکری کی ہے، تو کبھی بھی میرے خلاف اگر کوئی بات ہوگا تو امریکہ یا مغرب میرے ساتھ کھڑا ہوگا. یاد رکھیں بھارت مودی صاحب کہ بڑی طاقتیں یا بڑے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اب کچھ عالمی طاقتیں ہیں، ان کا مفادات بھی یہی ہے کہ کچھ ملکوں کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، اس میں آپ کے ملک کا بھی نام شامل ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.